جس گھر میں یہ وظیفہ 7 شعبان اتوار کے دن صرف 33 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ شعبان کے مہینے میں 7 شعبان کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس عمل کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لیں گے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ انسان کے دن پھر جاتے ہیں اور اس کو سارا سال رزق ملتا ہے، سارا سال عزت ملتی ہے۔ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں رزق کو کثرت سے لکھ دیتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں تقدیر کا ہر ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ آپ کی زندگی اگر اس سال ختم ہونے والی ہوگی تو وہ بھی لکھ دیا جائے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں رہنی ہیں تو وہ پریشانیاں اور آزمائش بھی لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر آپ لوگ اس مہینے میں اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سارا سال آپ کا اچھا گزرے گا۔ آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں گے، آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں گے، آپ رزق حلال بھی کمائیں گے، اور اللہ پاک شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ پاک اس مہینے کی بھی برکتیں رحمتیں آپ کو خوب خوب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کرنا۔ آج میرا یہ وظیفہ ان ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لاکھ کوششوں کی لاکھ احتیاط برتنی لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی بنگلہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو شارٹ کٹ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج 7 شعبان المبارک اتوار کا دن صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، جلدی امیر ہونے کا، جلدی کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آپ جب 7 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، کہ جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے، وہ اتنا جان لے کہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، پیارے محمد مصطفیٰ
के महीने में, रब के प्यारे महबूब के महीने में आज रब करीम से जो भी मांगोगे आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। इस महीने में आपके पूरे साल का एक एक नुक्ता लिख दिया जाता है। आपको कब इज्जत मिलेगी, आपको कब जिल्लत मिलेगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, 7 शाबान इतवार के दिन लिख दिया जाएगा। 1 मिनट की दूरी पर कामयाबी है। अगर आप भी रातों रात अमीर कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, रातों रात गैब से मदद चाहते हैं, तो आज 7 शाबान इतवार के दिन का ये वजीफ़ा पढ़कर देख लें। आज मेरी बहनें पढ़ लें, माएँ पढ़ लें, बुज़ुर्ग पढ़ लें। आज ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। क्योंकि आज के वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप अगर 1 लाख मांगोगे तो रब करीम 70 लाख से नवाजेंगे। शाबान के महीने में मांगने वालों को 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। रब के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। आज किसी बंदे से मांगने चले जाओ, मुश्किल वक्त में इंसान किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार से मांगता है, 10,000 के लिए मिन्नत समाजित करता है, सिफारिशें करवाता है कि किसी को तरस आ जाए। यहाँ तक कि बास औकात इंसान के आँखों में आंसू भी आ जाते हैं कि सामने वाला किसी न किसी तरह आपको 10,000 का कर्ज दे दे जो आपने इससे वापस भी करना है। और क्या कभी मुश्किल वक्त में रब के सामने ऐसे रोकर मांगा है? फिर लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज अपनी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों और तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा तेज़ वजीफ़ा, एक ऐसा आइटम बम वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर कोई शॉर्टकट और हलाल तरीके से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, अगर कोई ख़जानों का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों से मुकम्मल निजात हासिल करना चाहता है, तो इससे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप 7 शाबान इतवार के दिन इस अमल, इस वजीफ़े को ज़रूर ज़रूर कर लें। ये अमल हर घर की ज़रूरत है। आज हर कोई परेशान है, आज हर कोई तंगदस्त है। लाखों कमाने के बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है और अखराजात भी पूरे नहीं होते। आप तंगदस्त हैं, आप बे औलाद हैं, आपके घर में फाके हैं, आपके घर में गुर्बत है, आप कर्जदार हैं। किसी जाली पीर फ़कीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने घर में बैठो, रब का कलाम पढ़ो, ये वजीफ़ा पढ़ो। 7 शबान का दिन शुरू होते ही आज सिर्फ 33 बार इस वजीफ़े को पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल के रिस्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ लोग 10,000 के लिए आँखों में आंसू ले आते हैं और मैं तो इस ज़ात से मांगने का कह रहा हूँ। ये वजीफ़ा भी रब का, कलाम भी रब का, देना भी रब ने है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आप तक वो मुस्तनद वज़ाइफ लेकर हाजिर हो जाऊँ, आपकी खिदमत में इस वजीफ़े को मुकम्मल तौर पर बयान कर दूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चों की तरह समझाऊँ ताकि आप लोगों से 7 शाबान इतवार के दिन इस वजीफ़े को करने में कोई भी गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा और ये दिन भी ज़ाया हो जाएगा
اور اگر 7 شعبان اتوار کا دن آپ سے ضائع ہو گیا تو خدا کی قسم پورے سال پچھتاوا رہے گا اور 1 سال کا انتظار بھی کرنا پڑے گا کہ کب یہ دن آئے اور آپ کے دن پھر جائیں، کیونکہ مجھے کیا ہے کہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، ہر خواہش ہر حاجات میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے راز کو کم کرے یا آپ کی کامیابی کو، آپ کے رزق کو کم کر سکے؟ میں تو ایسے ہی وظائف آپ کے حوالے کرتے رہوں گا جو کہ مستند ہوتے ہیں اور جو وظائف بزرگان دین سے ثابت شدہ بھی ہوتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آج یہ وظیفہ، آج کے دن کا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر بن جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں یا پھر عمان، مسقط، جاپان، آپ لوگ جس ملک سے بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کی ہاں 7 شعبان المعظم کا دن آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا، اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جس کو جو کام ہے، جو چاہیے، جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لینا، لیکن 7 شعبان اتوار کے دن 2 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ضرور مانگ لینا۔ دوستوں، یوں تو ہم دوسروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں، کاوشیں بھی کرتے ہیں، سیم وہی کوشش اس وظیفے کے لیے کرنی ہے، اس عمل کے لیے کرنی ہے، اس نیت کے لیے کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے دن کو پھیر دے گا، کیونکہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ شب بارات کا دن قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ آج 7 شعبان المعظم ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب 15 شعبان کا دن بھی آ جائے گا، اس کی رات بھی آ جائے گی، آپ کی تقدیر بھی لکھ دی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ کی تقدیر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں ہیں، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگ کر لیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات آپ کو بابر کرواتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ہم جو امتی ہیں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، جو کہ سارے نبی رسولوں کے سردار ہیں، جو کہ اللہ پاک کے بعد ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ تو اتنی مقدس ہستی کا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت جو ہے انہوں نے خود بتائی ہے کہ اس مہینے کی نسبت میری طرف ہے، تو لہٰذا بالخصوص آپ لوگوں نے اس وظیفے، اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو فرما لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، ہلکی سی خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو معطر کر لیں، اپنے آپ کو خوشبودار کر لیں، اور پھر اس کے بعد 2 زانو ہو کے اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں، اور پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں، اور آپ لوگ تعوذ اور تسمیحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
एक बार हुआ, मैंने एक बार पढ़ा है, आप लोग 3 बार पढ़िएगा। जब आप लोग 3 बार पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है और दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करिएगा, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों से अफजल है। तो लिहाजा एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ के अपने आप को मीठा मीठा कर लें, अपने मुंह को मीठा मीठा कर लें, अपने दिल को शादोबाद कर दें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वो लज्जत महसूस होती है, वो रूहानियत मिलती है कि अगर बंदा दुरूद पाक की इस रूहानियत को ही समझ ले तो उसकी ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये जान लें कि सिर्फ 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुरूद खिजरी, दुरूद कादरिया, कोई सा भी दुरूद पाक आप लोग 11 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है, पहले नंबर पे जो अमल करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सफ़ाती नाम हैं। इन 3 नामों की बरकत ये है कि जब आप लोग पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, इन 3 सिफाती नामों को पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। पहला नाम या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, इन तीनों नामों को आप लोगों ने इकट्ठा पढ़ना है। या फत्ताहू एक खोलने वाले, या बासितू एक काटने वाले, या करीमू एक करम करने वाले। फतह का मतलब खोलने का होता है, बासितू का मतलब जो होता है, ये सीरत निगारों ने इसके बहुत सारे जो हैं वो मायने लिखे हैं, जिसके अंदर जो सबसे खूबसूरत मायना होता है वो यही है कि काटने वाला, बंदिशों को काटने वाला, शैतानों को काटने वाला और आपकी तमाम तर जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करने वाला। तो लिहाजा उसके बाद या करीमू एक करम करने वाला, ए नवाजने वाला। तो दोस्तों, इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, एक हुआ, या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, ये 2 हुए। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। जब आप लोग 7 मरतबा या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू आप लोग पढ़ लें, अब दूसरे नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो अमल पढ़ना है, ये सूरतुल कौसर का अमल है। इसको एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस वजीफे को सिर्फ 33 मरतबा, 33 टाइम्स, सिर्फ 33 मरतबा सूरतुल कौसर का ये मुजर्रब वजीफ़ा आप लोगों ने, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद अब आप लोग कौन सा अमल करेंगे, तीसरे नंबर पे जो अमल, जो वजीफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है वो आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। और जब आपका रजिस्टर्ड बंद होगा, यानी कि ये जो आपकी सन चल रहा था, ये 1445 हिजरी का जो रजिस्टर था वो अब बंद हो जाएगा और उसके बाद अगला खुल जाएगा। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपने पूरे साल के गुनाहों को अगर माफ़ करवाना चाहते हैं तो इस अमल, इस वजीफ़े को बिलखुसूस करिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वो सिफाती नाम, ये वो मुजर्रब नाम है कि जिसको पढ़ने से
اللہ پاک آپ کی ہر گناہ کو بخش دے گا۔ اے بخشنے والے، اس کا نام ہے یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا غفورو پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ جو آخری عمل، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 7 شعبان المعظم اتوار کے دن، کیونکہ یہ دن آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا مغرب کے بعد سے اور اگلی مغرب تک کا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ اگر وقت گزر جائے مغرب کے بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمتیں تو موجود رہتی ہی ہیں، تو لہٰذا اس دن کے اندر اگر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن بھر میں 7-8 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، الگ سے بیٹھ کر بھی پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لرزش کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کوانٹیٹی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو وظیفہ ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو اپنے پاس کہیں لکھ لینا ہے۔ جو کوانٹیٹی، جو تعداد بتائی جائے اور پوری ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا، اس کے بغیر تو اس وظیفے کا آپ کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عمل کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کچھ تعداد ہوتی ہیں، کچھ ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اگر ان سارے تعداد، طریقہ کار، ترتیب کو فالو کیا جائے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ نبی پاک کی تعلیموں کو اگر فالو نہیں کریں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ بتایا گیا ہے نبی پاک نے، اور اللہ کا بھی کلام ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ لیکن باوضو ہو کے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے وضو کے بعد ہی اس قرآن پاک کو، مقدس کتاب کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی رہنمائی اس میں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو میں نے آپ کو بچوں کی طرح پورا سمجھایا، وہ ساری باتیں ایک ایک بات قائم کی ہے۔ اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو وظیفے کی بھی آپ کو خاص اجازت مل جائے گی، اور اگر آپ لوگ ہماری محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اپنے معاملات کا ذکر کریں، انشاءاللہ دعا کے ذریعے آپ کے معاملات کو حل کیا جائے گا، حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دوستوں، آخری وظیفہ یا اللہ یا محمدو کا ہے، یا اللہ یا محمدو، یا اللہ یا محمدو، اس طریقے سے دونوں ناموں کو ساتھ ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ خدا سے جدا نہیں ہے، خدا کے سب سے قریب نام ہے۔ تو لہٰذا یا اللہ یا محمد ایک ہوا، یا اللہ یا محمد یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا محمد یہ 3 ہوئے۔ اس طرح سے صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 بار آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اپنے غازہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگے، مسلمان بہنوں کی آبرو کے لیے دعا مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔